یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے میڈیا نے چھپایا ہے۔ جب 94% درخواستیں جعلی تھی تو ان افراد کی جانچ کیسے ہوئی؟ یا یہ سب کچھ ایک سیاسی چال ہے؟ افغان مہاجرین کی برطانیہ آمد نے ایک نیا بحران کھڑا کر دیا۔ جعلی شناخت، خفیہ پروگرام، ڈیٹا لیک اور سیکیورٹی خدشات۔ کیا ان کے پاس مستند کاغذات تھے؟ بدقسمتی سے ان سوالات کا جواب نہ تو حکومت کے پاس ہے نہ عوام کے پاس ہے۔ افغان مہاجرین کی آبادکاری نے برطانوی حکومت کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا۔ غیر قانونی اور جعلی طریقے سے برطانیہ پہنچنے والے افغان مہاجرین نے نہ صرف حکومت کی پالیسیوں کو مشکوک بنا دیا ہے بلکہ قومی سلامتی کو بھی ایک سنگین چیلنج میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کس کی غفلت یا نادانی سے یہ بحران پیدا ہوا؟ اور کیا واقعی اب برطانیہ ایک سیکیورٹی بحران کی دہلیز پر کھڑا ہے؟ برطانیہ ان تمام ممالک میں شامل ہے جنہوں نے افغانستان میں طالبان کے خلاف فوجی مداخلت کی۔ ان افواج کے ساتھ افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے مختلف حیثیتوں میں کام کیا۔ کسی نے مرتجم کے طور پر، کسی نے گائیڈ کے طور پر اور بعض نے خفیہ معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد دی۔ 2021 میں جب برطانوی افواج افغانستان سے واپس گئی تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ جن افغان شہریوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا ان کی جانوں کو طالبان کے ہاتھوں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں برطانیہ نے افغان ریلوکیشن اینڈ اسسٹنس پالیسی متعارف کروائی۔ 2022 میں اس پالیسی کے تحت 1 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے صرف 6% درخواستیں درست تھی، باقی 94% جعلی تھی، یعنی ہر 16 میں سے صرف 1 درخواست مستند تھی، باقی سب مشکوک۔ ان جعلی درخواستوں میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو نہ صرف برطانوی افواج سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے پاس اپنی شناخت کے بھی مستند شواہد نہیں تھے۔ اس صورتحال نے حکومتی اداروں کو الجھن میں ڈال دیا اور پالیسی پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ صورتحال مزید خراب تب ہوئی جب ایک رائل میرین نے افغان مہاجرین سے متعلق 19,000 افراد کا حساس ڈیٹا اپنے ذرائع کو منتقل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈیٹا لیک ہو گیا۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا کہ وہ فہرست اب ان کے پاس بھی ہے۔ اس بات نے برطانوی سیاست، میڈیا اور عوام میں ایک ہلچل مچا دی۔ حکومت نے فوری طور پر سپر انجیکشن حاصل کیا تاکہ میڈیا یا پارلیمنٹ میں ان کی بات نہ کی جا سکے، لیکن معاملہ دبنے کے بجائے مزید شدت اختیار کر گیا۔ اسی دوران ایک نیا خفیہ پروگرام افغان رسپانس پروگرام کے نام سے شروع کیا گیا، جس کے تحت افغان مہاجرین کو خاموشی سے برطانیہ لایا گیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق 6,900 سے زائد افراد پہلے ہی برطانیہ پہنچ چکے تھے، جبکہ خفیہ عدالتی سماعت میں انکشاف ہوا کہ 16,156 افغان شہری پہلے ہی برطانیہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ 42,000 سے زائد افغان شہری ایسے ہیں جو برطانیہ آنے کے اہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 94% درخواستیں جعلی تھی تو ان افراد کی جانچ کیسے ہوئی؟ کیا ان کے بائیو میٹرک ڈیٹا کے لیے گئے؟ کیا ان کے پاس مستند کاغذات تھے؟ بدقسمتی سے ان سوالات کا جواب نہ تو حکومت کے پاس ہے نہ عوام کے پاس ہے۔ زیادہ تر افراد کو فوجی اڈوں کے قریب بسایا گیا، جو کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بڑی کوتاہی سمجھی جا رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بدنیتی رکھنے والا عنصر شامل ہے تو اس کا راستہ خود حکومت نے آسان کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے میڈیا نے چھپایا ہے۔ برطانوی عوام کا اعتماد حکومت پر متزلزل ہو چکا ہے۔ انہیں یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس۔ میڈیا میں آنے والی رپورٹس، خفیہ سماعتیں، ڈیٹا لیک اور خفیہ پروگرامز نے صورتحال کو مزید دھندلا بنا دیا ہے۔ یہ توازن بظاہر بگڑ چکا ہے اور اس کی قیمت برطانوی عوام کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں برطانیہ کو افغان مہاجرین کی آبادکاری کے معاملے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا خفیہ پروگرامز اور جعلی درخواستوں کو واقعی برطانیہ کو ایک سیکیورٹی بحران میں دھکیل دیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک دنیا بھر کے اہم بین الاقوامی موضوعات پر گہرے تجزیے پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو آپ کو جلد ملے گی۔ اللہ حافظ۔